ایک لکڑہارا ہمیشہ لکڑیاں کاٹ کر مقامی بازار میں بیچنے جاتا تھا۔ وہ مسلسل اپنا کام کر رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنے کام سے بہت تھکا ہوا تھا۔ وہ تھوڑی سی محنت سے بہت زیادہ پیسہ چاہتا تھا۔ وہ ایک فقیر کے پاس گیا۔ اس نے اسے بتایا کہ مجھے شارٹ ٹائم میں بہت سارے پیسے چاہیے، مجھے بتائیں میں پیسے کیسے حاصل کر سکتا ہوں۔ فقیر نے جواب دیا کہ یہ ممکن نہیں ہے، آپ کو سخت محنت کرنے اور صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ لکڑہارا نے اس سے کہا کہ تمہارے علم کا کیا فائدہ؟ تم یہاں رہ کر خدا کی عبادت کرتے ہو لیکن لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ فقیر نے اسے بتایا کہ وہ خدا کی عبادت کر رہا ہے تاکہ خدا کو میرے عمل پر راضی کر سکے، لیکن لکڑہارا اصرار کر رہا تھا۔ فقیر نے لکڑہارا کو جواب دیا کہ میں آپ کا مسئلہ حل کر کے آپ کو خزانہ دکھاؤں گا، لیکن آپ اس خزانے کو حاصل کرنے میں 20 سال لگا دیں گے۔ لکڑہارا نے کہا اگر آپ مجھے خزانہ دکھائیں تو میں ضروری انتظام کر لوں گا اور چند دنوں میں یہ خزانہ لے لوں گا۔ فقیر نے اس سے کہا کہ یہ آپ پر منحصر ہے، لیکن میں نے آپ کو نتائج بتا دیے۔ فقیر نے اسے اپنے گاؤں کے قریب پہاڑی علاقے میں ایک جگہ دکھائی جہاں خزانہ موجود تھا۔ لکڑہارا اپنے گھر چلا گیا۔ لکڑہارا نے اپنی بیوی کو پہاڑی علاقے میں خزانے کے بارے میں بتایا۔ اس نے اپنی بیوی کو فقیر کے بارے میں نہیں بتایا۔ اس کی بیوی خوش ہو گئی۔ لکڑہارا وہاں جانے اور خزانہ کھودنے کی تیاری کرنے لگا۔ اگلے دن اس نے پہاڑوں کی طرف سفر شروع کیا۔ وہ اس مقام پر پہنچا جہاں ایک غار تھا۔ اس نے پیچھے سے کچھ خوفناک آوازیں سنی۔ کوئی اس کا نام لے کر پکارتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس کا خاندان خطرے میں ہے۔ وہ ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے پیچھے مڑا جو اسے پکار رہے تھے، لیکن جب وہ مڑا تو اس کا جسم پتھر کا مجسمہ بن گیا۔ 2 دن گزرنے کے بعد جب لکڑہارا گھر واپس نہ آیا تو اس کی بیوی نے گھر والوں سے رابطہ کیا اور کہانی سنائی کہ اس کا شوہر خزانہ کی تلاش کے لیے پہاڑی علاقے میں گیا لیکن واپس نہیں آیا۔ اس کے خاندان کے کچھ نوجوان لکڑہارا کی تلاش کے لیے پہاڑی علاقے میں گئے لیکن وہ نہیں ملے۔ سارے گاؤں میں افواہ پھیل گئی اور کچھ لوگ اس خزانے کو تلاش کرنے کے خواہشمند تھے، لیکن کسی کو صحیح جگہ کا علم نہیں تھا۔ لکڑہارا نے اپنی بیوی کو صحیح جگہ کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ برسوں بعد لوگوں نے سمجھا کہ لکڑہارا مر گیا ہے۔ لکڑہارا کے خاندان نے اس کی واپسی کی امید کھو دی۔ لکڑہارا کا بیٹا جوان ہوا تو باپ کی تلاش شروع کر دی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کے باپ کو خزانہ کے بارے میں کس نے بتایا اور وہ واپس کیوں نہیں آیا۔ اس نے گاؤں میں بہت سے لوگوں سے بات کی لیکن کسی کو اس کے والد کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ نوجوان ایک ایسے شخص کی تلاش میں تھا جس نے لکڑہارا سے کہا کہ خزانے کے لیے پہاڑوں پر جاؤ۔ ایک دن اس کی ملاقات فقیر سے ہوئی۔ وہ اب بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ لکڑہارا کے بیٹے نے یہ کہانی فقیر کو سنائی اور اپنے والد کے لیے دعا کی درخواست کی۔ فقیر نے اس سے کہا کہ میں نے تمہارے والد کو خزانہ کے بارے میں بتایا تھا لیکن میں نے انہیں وہاں جانے سے روک دیا تھا، لیکن وہ اصرار کر رہا تھا۔ بیٹا پہاڑی علاقے میں جانا چاہتا تھا۔ فقیر نے اس سے کہا کہ خزانہ حاصل کرنے کے لیے تمہیں خوفناک آواز سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ بیٹے کا ارادہ اپنے باپ کی لاش ڈھونڈنے کا تھا۔ اگلے دن وہ پہاڑی علاقے کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے۔ غار کے قریب پہنچ کر اس نے اپنے کانوں میں کچھ ڈالا۔ وہ غار میں داخل ہوا۔ بہت خوفناک آوازیں آ رہی تھیں لیکن کانوں میں پلگ لگنے کی وجہ سے اسے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے لیمپ کھولا اور آگے بڑھا۔ غار کے آخری حصے میں اس نے سونے اور ہیرے دیکھے۔ جب وہ خزانے کو چھوتا ہے تو اسے غار کے سامنے والے حصے میں چٹان کی حرکت محسوس ہوتی ہے۔ اس نے پتھر کو انسانی جسم میں تبدیل ہوتے دیکھا۔ وہ گھبرا گیا لیکن جب چٹان مکمل طور پر جسم میں بدل گئی تو نوجوان نے ایک آدمی کو دیکھا۔ جب اس نے آدمی کے چہرے پر توجہ دی تو اسے معلوم ہوا کہ وہ آدمی اس کا باپ ہے۔ وہ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ باپ بیٹا خزانہ لے کر اپنے گاؤں کے گھر پہنچے اور گھر والوں سے ملے۔ لکڑہارا اب بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اسے فقیر کی بات سننی چاہیے تھی اور خزانے کے لیے اپنی زندگی ضائع نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جو کچھ دیا تھا اسے قبول کرنا چاہیے تھا اور اس کے لیے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔